الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بارگاہ رسالت کے قرآن حقیقت پیش ہے بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات عبادت دنیا میں سب ہے نماز کی عبادت ہے روزہ کی عبادت ہے حج کی عبادت ہے زکات کی عبادت ہے بہت ساری عبادت ہے اس کے علاوہ جو سنن و نوافل میں ہے لیکن دنیا میں تنہا اور واحد عبادت کی درود شریف ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر بندہ محبت کے ساتھ پڑھے تب بھی اگر ویسے ہی پڑھے تب بھی ہر حال میں قبول ہی ہر حال میں قبول ہونے والی عبادت کا نام کون سی ہے مانو یا نہ مانو یہ ضرور ہوتا ہے درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے پورا بنا کے تو محبت کے ساتھ بھی کر کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے ایک آواز آئی نہیں ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان بھی انسان بھی انسان کو انسان بھی اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے الحمدللہ جان ایمان کی اولاد کا آلے نبی یہاں پر موجود ہے آلے نبی یہاں پر موجود ہے اور میں تو یہ پڑھوں یہاں پر آنے کے بعد حضرت شیخ پیغمبر اسلام والسلام کے آسانے پر حاضری دی سرکار اجاری محسوس شاہ کے آسانے پر حاضری دی دیکھر کولیہ اکرام کے آسانے پر کرتے آسانے ہم تو آسانے پر جاتے ہیں بس ایک ہی کام کرتے ہیں اگر آپ بھی وہی کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد ہمیں کچھ ملتا ہے فائدہ ہوتا ہے تو اس شعر کا استعمال کرنا ماتا کے ساتھ دیکھیں گے کہ تمہارے دل کی مٹی سان کر ماتھے پہ ملتا تمہارے در کی مٹی سان کر ماتھے پہ ملتا تمہارے در کی مٹی سان کر ماتھے پہ ملتا ہوں مرمت کر رہا ہوں ان دنوں مرمت کر رہا ہوں ان دنوں پھوٹے مقدر کی مرمت کر رہا ہوں ان دنوں پھوٹے مقدر کی کیونکہ ہم تو آتے ہیں ہمیں معلوم ہے ہمارے ہماری تقریریں یہاں پر آنے کے بعد سمجھ آیا کرتے ہیں ہمارے حالات بدل آیا کرتے ہیں ہمارے دوبارہ مکان میں اگر پریشانی ہے تو آستانوں پر حاضری کے بعد ہماری پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں ہمارے حالات بدل آیا کرتے ہیں اور کل سے یہاں کی خوبصورتی یہاں کی سجاوٹ جو حضور صاحب نے سجانا نے اتنی اچھی سجاوٹ کی ہے اتنا اچھا انتظام کیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد وہ شعر میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں کہ کیوں پھر رہا ہے گنبد خضرا نگاہ میں یہاں پر پہلے سخن موجود ہے اس شعر کو سمجھنے والے بھی اچھا پڑھنے والے موجود ہیں کیوں پھر رہا ہے گنبد خضرا نگاہ میں کیوں پھر رہا ہے گنبد خضرا نگاہ میں کیونکہ حضرت شیخ پیغمبر کا ایک لقب امین نور محمدی آپ اللہ کے رسول کو نور کے امین بھی ہیں کیونکہ پوری کائنات کا سسٹم جب قابل نے حابیل کو قتل کر دیا تو حابیل کی نسل نہیں کروں اب قابل کا سسٹم آگے بڑھا قابل کو شیطان نے آ کر کے بہکایا دیکھو واپس جاؤ گے تو سے آدم بہت غصہ ہوں گا کیونکہ یہ نیک سارے پسند تھے اور تم نے ان کو شہید کر دیا ہے تم نے ان کی جان لے لی ہے واپس جاؤ گے تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں ایک تو پہلے سے وہ ڈرے ہوئے تھے اور ادھر شیطان نے جب بہکایا تو واپس نہیں گئے بلکہ اور زیادہ اتر گئے اور وہاں سے وہ غلط راستے پر چلے گئے اس کے بعد حضرت آدم حضرت حوا کو بڑا غم لاحق ہوا ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں رضا پیش کیا کہ مولا آخر کائنات میں آگے ہمارے بات نظام کیسے چلے گا جو تم نے دین دیا ہے اور ایک بات میں یہاں پوائنٹ کی بتا دوں آج جب بات آتی ہے کبھی بھی تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام 1450 سال پہلے
ہم کہتے ہیں نا کہ 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے، تو دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں ہمارا مطلب 3000 سال پرانا ہے، کوئی کہتا ہے 7000 سال پرانا ہے۔ تو یاد رکھیے دین کیا ہے؟ قرآن پاک، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو خدا کے واسطے کبھی بات آئے تو یہ نہ کہیں کہ 1450 سال پہلے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام تو اس وقت آیا ہے جب حضرت آدم آئے تھے، اور ہندوستان میں اسلام اس وقت آیا ہے جب حضرت شیش پیغمبر، اسلام تو اسی وقت آ گیا، دین تو اسی وقت آ گیا جب حضرت شیش آئے تو اسلام آ گیا۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ 1450 سال پہلے اسلام آیا، تو سامنے والا کہتا ہے ہمارا 3000 سال پرانا ہے، اس کا مطلب یہ نیا مطلب ہے، وہ کہیں گے 4000 سال پرانا ہے، بھائی اسی لیے چل رہی 2022، آپ نے کہا 1450 سال پہلے تو پرانا وہ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے دماغ، 1450 سال پہلے نہیں، جب کائنات بنی اور سب سے پہلے اپنی بشر حضرت آدم نے زمین پر قدم رکھا ہے، اسلام آ گیا، علماء کرام اسلام آ گیا زمین پر، اسلام اسی وقت آ گیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، پیام لے کر خدا کا یوں تو تمام ماہر پیام لے کر خدا کا یوں تو تمام ماہر تمام آئے، ہوئی ہے تکمیل دین حق جب نبی علیہ السلام آئے۔ اسلام آ گیا تھا، لیکن اسلام کی تکمیل اس وقت ہوئی ہے جب مکے کی زمین پر آنا کا دین مکمل ہو گیا، لیکن دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور وہ اسلام جب کائنات بنی ہے، حضرت آدم آئے ہیں کبھی سے، تو سب سے پرانا مذہب ہمارا مذہب 1450 سال پہلے نہیں، 2000 نہیں، کائنات بنی، حضرت آدم آئے، اور پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پھر سسٹم رکنے والا تھا، دعا کی بارگاہ مولا میں، اے میرے مولا، اب حابیل ایک تھا، سارت مند تھا، اس سے امید تھی کہ نظام آگے چلے گا، میرا لایا ہوا بھی جو لے کر کے آئے ہیں اسے آگے بڑھائیں گے، لیکن وہ سلسلہ رک سکتا ہے۔ بارگاہ مولا میں حضرت آدم نے بات اٹھا کر کے دعا کیا، حضرت ہوا نے بات اٹھا کر کے دعا کیا، اور وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور دعا مقبول ہونے کی صورت میں اللہ نے عطا کر دیا حضرت شیش پیغمبر۔ اور شیش کا معنی آپ یہ فراہمی بھی اللہ کا عطیہ ہو، وہ توبہ وہ عطیہ حضرت شیش پیغمبر کی صورت میں دنیا میں۔ یہ سسٹم چلا کہاں سے؟ حضرت شیش سے۔ آج پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں دیکھا جائے تو آپ کی ہو رہا، یہ بھی ابو البشر میں سے، اور ہمارے سرکار کے جد اعلیٰ بھی ہیں، شان ہی نکالی ہے، اور ہم تو ایک نارمل ولی کی شان میں بیان کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام جب آپ کی مثال کا آپ کی اچھی تربیت ہوئی، حضرت آدم نے بڑے اچھے انداز میں تربیت کیا، جنت کے واقعات بتائے، حضرت نوح کے ساتھ جو واقعہ پیش آنے والا تھا طوفان نوح کا، اس کا واقعہ بھی پہلے بتایا، اور ایودھیا کی سرزمین حضرت شیش علیہ السلام یہاں پر ہیں، اس کی تحقیق بہت سارے صوفیاء نے کی ہے، جس میں شیخ عبدالحق موجود دہلوی عبد الرشید ہوما بھی ہے، صوفی گزر گئے تھے، بہت سارے مشائخ نے اس کی تصدیق کی، اور خود یہاں پر جو بابا جلال الدین آرام فرما ہے، بابا جلیل نقشبندی آرام فرما ہے، یہ سکندر لودھی بادشاہ کے پیر و مرشد ہے، آپ نے مراقبہ کیا، اور آپ کا مزار تو بہت بڑا ہے، یہ تو صرف آپ کے قلب کا مزار ہے، تو نہ جانے کتنے صوفیاء نے، اور پھر یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایودھیا میں کہیں ابراہیم محمود شاہ ہے، کہیں فتح اللہ عبدی ہے، کہیں زین الدین عربی ہے، کہیں غلام شاہ ہے، کہیں رحیم شاہ ہے، یہی سرزمین ہے جہاں پر نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے معتبر خلیفہ نظیر الدین جناب دہلوی پیدا ہوئے۔ آپ کی بڑی بہن بھی صاحبہ کا آستانہ یہاں پر موجود ہے، یہاں پر حضرت ہند کا آستانہ موجود ہے، نوگدی پیر کا آستانہ موجود ہے، حضرت قاضی عبداللطیف کا آستانہ موجود ہے، نہ جانے کتنے مرید خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بھی یہاں پر مقبول ہے، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ یہ سب فیض حاصل کرنے کے لیے اس درگاہ سے یہاں پر اس سرزمین کو مسکن اسی لیے بنایا، اس وقت اسے پورے مکہ کہا جاتا تھا، مدینہ الاولیاء کہا جاتا تھا، وہ سرزمین ایودھیا کی سرزمین ہے، یہاں کے جو سراب کو بھی اٹھا کر کے اگر آنکھ میں لگایا جائے تو بھی اس کے حق کو مداری کر وہ مبارک سرزمین ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ انقلاب پھر سے آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے ایک مجاہد کی صورت میں آصف ملت
بستی میں یہ کارواں آگے بڑھے گا جس کی بنیاد آج حضرت شیخ علیہ السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے کر دی. کافی لوگ ممبر بھی بن گئے. تو ذرا گرامی مبارک سرزمین ہے. میرا میں تاریخ پر نہیں چونکہ میرا موضوع تھا تعصب ناموں سے ہوتا ہے اور اس پر میں گفتگو کروں گا تو بات اسی پر آگے بڑھ جائے. میں شعر پڑھاتا کیوں پھر رہا ہے گنبد خضرا نگاہ میں. علماء کرام توجہ کے ساتھ کیوں پھر رہا ہے گنبد خضرا نگاہ میں؟ کیوں پھر رہا ہے؟ آخر یہاں کی روشنی یہاں کی چمک کیونکہ امین نور محمدی آرام فرما حضرت شیخ پیغمبر کی صورت میں ابو البشر کی صورت میں اور شہزادہ ابو البشر کی صورت میں حضرت شیخ پیغمبر موجود ہیں. اب یہاں پر آنے کے بعد یہاں کی چمک کو دیکھیں, یہاں کی لائٹ کو دیکھیں, یہاں کی روشنی کو دیکھیں, یہاں کی دمک کو دیکھیں. یہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں مدینہ نظر آتا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں مدینہ نظر آتا ہے. کیوں پھر رہا ہے گنبد خضرا نگاہ ہمیں؟ کیوں پھر رہا ہے؟ سوال ہے. شاید نے سوال کیا کیوں پھر رہا ہے؟ کیوں پھر رہا ہے گنبد خضرا نگاہ ہمیں؟ اللہ کے نبی کا ہے کل, اللہ کے نبی کا ہے کل خانقاہ میں. باقی نہیں ہے سر کے بعد اللہ کے نبی کا ہے کل خانقاہ میں. اور ایک نسبت اور ہے کیوں پھر رہا ہے گنبد خضرا نگاہ میں. ایک اللہ کے نبی کا ہے کل خانقاہ میں. بے شک قسم خدا کی یہ مرشد کا فیض ہے. بے شک قسم خدا کی یہ مرشد کا فیض ہے جو فردوسیوں کی دھوم میں ہلکا رہا ہے. جو فردوسیوں کی دھوم میں ہلکا رہا ہے. یہ مخدوم ابد کا فیضان ہے اور مناسب ملت کی صورت میں جو الحمدللہ آج پورے ہندوستان میں تقسیم ہو رہا ہے. اور دعا کریں کہ ان کی جو ذات ہی اعلیٰ ہے ہم تو ان کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا فتاوی سیاہ شریف میں اور مسئلہ ہی رکھ دیا. لوگ کہتے ہیں کہ ماسکیا کہاں سنتے ہیں, ان کا قلب سنتے, آلے حسن کے قدموں کو سنتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بریلی کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ شان فرماتے ہیں دیکھو جب بات تعظیم کیا جائے, جب بات مدد کیا جائے, جب بات توقیر کیا جائے, جب بات تعظیم کیا جائے تو جو حکم کل کا ہے وہی حکم جز کا بھی ہے. تھوڑی سی علمی بات ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں. آپ بھی سمجھ جو حکم کل کا وہی حکم جز. اچھا آپ نہیں سمجھے, میں آپ کو سمجھا تو آسانی کے ساتھ علماء کرام تو سمجھ گئے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے تو پورے کا پورا قرآن ہے کل. اس کا ایک پارہ ہے اس کا جز, ایک رکوع ہے اس کا جز, ایک سورت ہے اس کی جز, ایک صفحہ ہے اس کا جز, ایک آیت کہہ لیجیے وہ بھی جز. اگر آپ بغیر وضو پورے قرآن کو نہیں چھو سکتے تو کسی پارے کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے, کسی رکوع کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے, کسی صفحے کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے, کسی آیت کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بات تعظیم کی ہے, بات ادب کی ہے. جو حکم کل کا, جو حکم کل کا, مفتی شبیر صاحب جو حکم کل کا وہی حکم جز کا. اس لیے کہ بات تعظیم کی ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو اللہ کے نبی کی ذات نور کے اعتبار سے بنی کل, اللہ کے نبی کی ذات نور کے اعتبار سے بنی کل. اہل بیت اطہار ہیں ان کے جز, اہل بیت اطہار ہیں ان کے جز. اور تعظیم میں آپ فرماتے جو حکم کل کا وہی حکم جز کا. تو تعظیم اللہ کے رسول کی جائے گی, تو تعظیم ہمیں رسول کی بھی کی جائے گی, اہل بیت اطہار کی جائے گی, ہمارے رسول کی جائے گی. بریلی کے نام نے کہہ دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ان کا جو ہے سب نورانی لوگ جو بھی جو حکم کل کا وہی حکم جز کا. تو تعظیم اگر اللہ کے رسول کی جائے گی تو تعظیم والے رسول کی بلکہ ہر جز کی جائے گی کیونکہ ان کے جسموں میں جو خون رگوں میں دوڑتا ہے وہ اسی نور کا صدقہ نور بن کر. اس لیے ہم ان کے قدموں کو چومتے ہیں, ان کے پیشانی کو چومتے ہیں, ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں. حضرات گرامی میں نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی میں ایسی شان آج آپ کو بتا دوں جو کبھی زندگی میں آپ نے سنی. بس مختصر آدھے گھنٹے کا وقت دیا, 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ میری گفتگو سنیں گے. آپ بات سمجھ آ رہی ہے لیکن اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کی یہ گفتگو دور آج کے دور میں انسان کی ترقی کا عالم ہے. انسان آسمان پر جاتا ہے, بھائی چاند پر جا چکا ہے, سورج پر جانے کی تیاری. ابھی ایک مشین سورج پر بھی پہنچ گئی.
آج انسان کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ انسان زمین کی گہرائی میں کہاں پر پیٹرول اور ڈیزل کس انداز میں موجود ہے، انسان اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے آج کے دور میں پتہ لگانے کا انسان کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ سمندر کی گہرائی میں سیپ اور گھونگے کی سائز میں موجود ہے، انسان اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے آج کے دور میں پتہ لگانے کا اور انسان کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ انسان یہاں پر بیٹھ کر کے آپ کے سامنے دیکھے کیمرے لگے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، لوگ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، لوگ لندن میں دیکھ رہے ہیں، آپ دروازے کو بند کر دیں، لاک کر دیجیے، ایک موبائل کو کھولیے، انٹرنیٹ چالو کیجیے، ویڈیو کالنگ کیجیے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ امریکہ لندن بھی دیکھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ انسان کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ انسان ترقی کی اس عہدے سریا پر پہنچ چکا ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں ایک گندا عقیدہ کا پیش کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کا نام محمد رحمان ہے، ان کو کسی چیز کی خبر نہیں، ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ کچھ نہیں جاننے والا، یہ جاہلوں والا عقیدہ ہے، یہ کسی اندھے میں بیٹھ کر اندھیری رات میں اپنے اندھے قلب کی بنیاد پر یہ لکھ دیا ہے، لکھ مارا ہے۔ حقیقت میں اللہ کے رسول کی شان کو بڑی نرالی کی۔ اب شان سنیں، قسم خدا کی ایمان تازہ ہو جائے گا، لیکن آپ تھوڑی سی محنت کریں، آپ بول دیں، بولیں گے صاحب؟ وہ شان سنا کے جاؤں گا قسم خدا کی، نگر نگر جگر جگر ادھر دروازہ کبھی آپ کو بہکا نہیں پائے، لیکن ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ کی اس شان کو اپنے ذہن و فکر میں محفوظ کر لیں تب بڑی تیزی کے ساتھ 10 سے 15 منٹ کے اندر تقریر ختم ہو جائے گی، لیکن شان کو سمجھ لیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی، نزل اللہ علیہ کی کتاب، اے محبوب ہم نے آپ پر کتاب نازل، اے محبوب ہم نے آپ پر، بولیں گے میری بات سمجھ جائے گی، کتاب نازل کی، بولیے کتاب نازل کی، کتاب سے مراد قرآن پاک، کتاب سے مراد، کتاب سے مراد قرآن پاک، سب لوگ کہیں کتاب سے مراد قرآن پاک۔ اللہ نے جو اپنے محبوب پر کتاب نازل کی اس کتاب کو قرآن پاک نزل علیہ کی کتاب، محبوب ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، ہمیں کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں قرآن پاک کی کچھ کوالٹی، خوبی، صفت، اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو صفت جو خوبی قرآن میں قرآن کی پائی جاتی ہے، کیا وہی خوبی قرآن میں ہمارے سرکار کی؟ الحمدللہ میں نے حدیث میں ریسرچ کیا ہے جامعہ ازہر میں سے، لیکن آج جتنی بات ہوگی قرآن سے ہوگی، کیونکہ حدیث میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے، کتنی بات کی جائے گی قرآن کی، اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت میں اگر بندہ شک کرے، ایک لفظ میں بھی اگر بندہ شک کرے گا تو ایمان سے خالی لا ریب فیہ، شک کی کوئی گنجائش۔ نزل اللہ علیہ کی کتاب، محبوب نے آپ کی کتاب نازل کی، کوالٹی نمبر 1، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا قرآن میں، ہر چیز کا بیان، ذرے ذرے کا علم قرآن میں، پتے پتے کا علم قرآن میں، دنیا میں کوئی ایسا سطح نہیں، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا بیان قرآن میں نہ ہو۔ اللہ قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَقْرِبُوا وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، دنیا میں کوئی تر چیز نہیں، کوئی خشک چیز نہیں، مگر اس کا بیان ایک کھلی ہوئی کتاب میں موجود، اور کھلی ہوئی کتاب کون سی؟ بلند آواز سے کون؟ قرآن پاک، ہر چیز کا دنیا میں جو کچھ بھی ہے روشن بیان رہا ہے قرآن۔ اب ہمیں دیکھنا یہ کہ ہر چیز کا بیان جو قرآن میں موجود ہے، کیا ہر چیز کا علم ہمارے سرکار پر ہے؟ ہر چیز کا بیان تو قرآن میں ہے، لیکن ہر چیز کا علم ہمارے سرکار کو ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ناپتے ہیں نہ لے کر کے تھرمامیٹر، اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے، یہ چیزیں معلوم تھی، یہ چیزیں معلوم تھی، اتنی تھی اتنی تھی اتنی نہیں تھی، جاہلوں کا عقیدہ ہے۔ سنو اللہ کے رسول کی شان سنو، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کوالٹی، یہ خوبی، یہ صفت قرآن میں ہمارے سرکار کی لائی جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو ان ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، ہر چیز کا علم سکھا دیا جو کچھ نہیں جانتے۔ ابھی جو کچھ میں سب کچھ داخل ہے، سب کچھ داخل ہے، ساری کائنات کا جتنا علم کا اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی عطا سے عطا کر دیا۔ معاملہ یہ کہ عطا ہی ہے، ذاتی نہیں عطا ہی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ پتہ کہتے ہیں قرآن کی کوالٹی ہی کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تو وہی کوالٹی قرآن میں ہمارے سرکار کی پائی جاتی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری چیزیں سکھا دی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ پتہ کیا چلا، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود، ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ یار عاشق جو ہوتے ہیں سرکار کی
शान को सुन करके अपनी जगह से उछल जाया कर। अगर आप आशिक हो तो आशिक की तरह सुनो। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। मैं किसी दुनियादार की तारीफ थोड़ी कर रहा हूँ कि इलेक्शन का दौर नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे यार मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके सच्चे अल्लाह ने कायनात कुरान की क्वालिटी है, क्वालिटी नंबर 1 हर चीज का बयान कुरान में। वही क्वालिटी कुरान में हमारे सरकार की, हर चीज का इल्म हमारे सरकार, हर चीज का इल्म हमारे सरकार को। क्वालिटी नंबर 2 तिबियान लिकुल शै व खुदा कुरान पाक हिदायत, कुरान पाक हिदायत, कुरान पाक हिदायत। अब हमें देखना ये कि क्या ये क्वालिटी कुरान में हमारे सरकार की पाई जाती है। कुरान हिदायत भाई, कुरान में हर चीज का बयान तो हर चीज का इल्म हमारे सरकार को। कुरान हिदायत अल्लाह ने कुरान पाक में आयत करीमा नाज़िल फरमाई व इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, ऐ महबूब आप लोगों को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देने वाले हैं। आपके जरिए लोगों को हिदायत मिलेगी, आप हिदायत देने वाले हैं। पता क्या चला, कुरान भी हिदायत और हमारे सरकार की जान भी, बुलंद आवाज से हमारे सरकार की जान भी हिदायत। अच्छा, इन दो क्वालिटियों में अगर आप देखें मैच करें तो ये दोनों क्वालिटी सेम सेम बिल्कुल भाई। जो क्वालिटी कुरान में कुरान की, वही क्वालिटी कुरान में हमारे सरकार की। कुरान में हर चीज का बयान तो हमारे सरकार को हर चीज का इल्म। कुरान हिदायत और अल्लाह के रसूल की जान भी हिदायत। और अगर यकीन ना है तो एक हदीस पढ़ दूं, मोतबर किताब है मुस्लिम शरीफ। कौन सी किताब है? मुस्लिम शरीफ। और जो ना माने वो मुस्लिम भी नहीं होगा, क्योंकि पूरी उम्मत का इजमा है, पूरी उम्मत का इजमा है कि जितनी हदीस इसमें है तरक्की बिल कबूल है, इजमा उम्मत है कि सब सही है। तो जो ना माने वो मुस्लिम भी नहीं। मुस्लिम शरीफ के हदीस से बात अबू हुरैरा प्यारे आका की बारगाह में हाजिर है, आंखों से अश्क जारी है, रो रहे हैं। देखा अल्लाह के रसूल ने, फरमाते हैं अबू हुरैरा रोने की वजह क्यों रो रहे हो, सबब क्या है रोने का कि तुम्हारी आंखों से आंसू जारी। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, दरअसल मामला ये है कि मैं तो मुसलमान हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ और मुझे यकीन है कि जो आपका गुलाम होगा वो जन्नत में चलेगा। क्या बात है, जो भी आपका गुलाम होगा भाई, जो भी दुनिया में गुलाम अहमद मुख्तार होगा, कल मैदान हश्र में उसका बेड़ा से, कल मैदान हश्र में उसका बेड़ा पार होगा। या रसूल मैं आपका गुलाम, मुझे यकीन कि जो आपका गुलाम होगा वो जन्नत में जाएगा। लेकिन या रसूल अल्लाह उसे तशखीस नहीं जारी है कि मेरी वालिदा मुसलमान नहीं, मुशरिका है। वही मुशरिका का लफ्ज़ है हदीस से बात, मुशरिका है, शिर्क करने वाली है, मुसलमान नहीं है। और जन्नत में सिर्फ मुसलमान, सिर्फ मोमिन जाएगा जन्नत में, काफिर जन्नत में नहीं जाएगा। या रसूलल्लाह मेरी वालिदा मुसलमान नहीं है, बस ये समझ करके मैं रो रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो जन्नत में चला जाऊँ, मेरी वालिदा जन्नत में। कौन ऐसा बेटा होगा जिसे अपनी माँ से मोहब्बत? या रसूलल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ जन्नत में चली जाए। मैं बराबर समझाता हूँ कि ईमान ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन जब जब कहता हूँ तो उल्टी सीधी बातें कर देती। यार मैंने कहा तो उन्होंने ऐसी बातें कही, मुझे बड़े तकलीफ। मैं सोचता हूँ कहीं इंतकाल हो गया तो ईमान पर इंतकाल नहीं होगा, बल्कि कुफ्र पर, शिर्क पर इंतकाल होगा। बस इतना कहना था, दिल में तमन्नाएं में चलने लगी। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आप अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालिदा मुसलमान हो। अब अकीदा देखें, लोग कहते हैं ना अल्लाह के रसूल क्या क्या दे सकते हैं, किस चीज के लिए मुख्तार बनाए हैं, सुने या रसूलल्लाह अपने हाथों को उठाकर के दुआ कर दीजिए। जैसे ही अबू हुरैरा ने कहा या रसूलल्लाह अपने हाथों को उठाकर के दुआ कर दीजिए, अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दिया। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह कहिए, अगर आपके अंदर इश्क है तो इजहार कीजिएगा। मैं नहीं कहूँगा या रसूल अल्लाह अपने हाथों को उठाकर के दुआ कर दीजिए। अबू हुरैरा ने अकीदा दे दिया, सहाबी रसूल अबू हुरैरा ने अकीदा दे दिया। अल्लाह के रसूल हिदायत के भी मालिक है, अल्लाह के रसूल हर चीज के मालिक है, हिदायत के भी मालिक है। नहीं तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए। या रसूलल्लाह आप दुआ कर दीजिए, मालूम है कि हाथ उठ गए तो काम हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बोले ना मुझसे क्यों कह रहे हो, मुझसे क्यों कह रहे हो भाई, डायरेक्ट को नहीं। जैसे ही कहा अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथों को उठा दिया, अल्लाहुम्मा बिल्कुम्मा भी बोलेगा अरे मौला अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत। तुम्हारा वाला जो है हाथ उठ गए, इधर जैसे ही हाथ उठे अबू हुरैरा दौड़ करके निकल गए। क्या ये वाला है, दौड़ करके निकल गए अबू हुरैरा। आउटपुट आता है। सहाबा किराम है मतलब परेशानी कर दी, हाल है अबू हुरैरा का अभी दुआ की, कहा लाकर उसमें से जैसे दुआ की, लाकर उसने हाथ उठाया, अबू हुरैरा दौड़ करके चले गए। बात नहीं समझ में आई, अभी आप आए और कहीं साहिब से ज्यादा चाहिए तो दुआ कर दीजिए, हजरत हाथ उठाए दुआ की तो आपको रुकना चाहिए।
ہے کہ آپ دوڑ کر کے چلے جائیے تو لوگ سوچیں گے یار عجیب غریب معاملہ ہے. بھائی دعا کے لیے کہا تو رکنا چاہیے, دعا کے لیے کہا تو رکنا چاہیے, لیکن جیسے ہی ہاتھ اٹھا ابو ہریرہ دوڑ کر کے چلے گئے, صحابہ حیران پریشان کرتے ہیں یار یہ ابو ہریرہ لوٹ کر کے آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا دوڑ کر کے, یہاں سے آواز پوچھا جائے گا ان سے دوڑ کر گئے کیوں. کوئی بولے نا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا سامنے سے ابو ہریرہ مسکراتے ہوئے, سامنے سے ابو ہریرہ مسکراتے ہوئے چلے آ رہے تھے. جیسے ہی دیکھا صحابہ اکرام نے کہہ دیا یار ابو ہریرہ تم دوڑ کر کے چلے گئے تھے, پیچھے اللہ کے رسول نے دعا کی ہاتھ اٹھائے, تم دوڑ کر کے چلے گئے, بات نہیں سمجھ آئی, تم نے اللہ کے رسول سے دعا کی, کہا پیچھے اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا, تم دوڑ کر کے چلے گئے, آخر تم نے ایسا کیوں کیا, تم کو رکنا چاہیے تھا, آمین کہنا چاہیے تھا. ابو ہریرہ کا جواب سنیں, ابو ہریرہ اعلان کرتے ہیں میرے ساتھیوں سنو, پیارے آقا کے غلاموں سنو, میں نے اللہ کے رسول سے دعا کی, کہا پیچھے اللہ کے رسول نے دعا کی, ہاتھ اٹھایا, میں دوڑ کر کے چلا گیا, بات صحیح ہے, میں دوڑ کر کے فوراً گیا, میرا گھر دور نہیں تھا, میرا گھر قریب تھا, میرا گھر قریب تھا, میرا گھر قریب تھا, میں دوڑ کر کے اپنے گھر گیا, میرا گھر دور نہیں تھا, میری ماتا میرے گھر کے اندر موجود تھی, اللہ کے رسول سے میں نے دعا کی, اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا, پیچھے ہاتھ اٹھایا, میں دوڑ کر کے اپنے گھر چلا گیا, میرا گھر دور نہیں تھا, قریب تھا, لیکن گیا کیوں, صحیح جاننا چاہتے کہ گئے کیوں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا گھر دور نہیں تھا, میرا گھر قریب تھا, میں نے اللہ کے رسول سے دعا کی, جیسے اللہ کے رسول نے دعا کی, ہاتھ اٹھایا, میں دوڑ کر کے گھر چلا گیا, میری والدہ گھر کے اندر موجود تھی, میرا گھر دور نہیں تھا, لیکن جیسے اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا, میں دوڑ کر کے اپنے گھر چلا گیا. کیوں؟ میں دیکھنا چاہ رہا, میں دیکھنا چاہ رہا, میں بلند آواز کہیے, میں دیکھنا چاہ رہا, میں دیکھنا چاہ رہا, سب لوگ کہیے میں بھی دیکھنا چاہ رہا, میں دیکھنا چاہ رہا تھا. کیا دیکھنا چاہ رہے تھے؟ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے, میں دوڑ کر کے اپنے گھر گیا, میرا گھر دور نہیں تھا, میری والدہ گھر کے اندر موجود تھی, میں دوڑ کر کے اپنے گھر گیا, میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے, میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ابو ہریرہ دوڑ کر اپنے گھر پہلے پہنچتا ہے یا پیارے آقا کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے. میں دوڑ کر کے اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں یا پیارے آقا کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے, میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا. صحابہ کرام نے کہا یار جلدی کرو, رزلٹ کیا نکلا بتاؤ بھائی, فائنل کر دو, رزلٹ کیا نکلا. ابو ہریرہ اعلان کرتے ہیں سنو میرے ساتھیوں, سنو پیارے آقا کے غلاموں, سنو اللہ کے رسول کے امتیوں, سنو. میں دوڑ کر کے اپنے گھر پہنچا, میں دروازے پر پہنچا تھا, میری والدہ غسل خانے کے اندر تھی, جیسے میں دروازے پر پہنچا, دروازہ کھولنا چاہ رہا تھا, دروازہ بند تھا, وہ اللہ نے آواز دیا, کہا کہ ابو ہریرہ اپنے دروازے پر وہیں پر رک جاؤ جہاں پر آئے ہو. چند لمحہ گزرا, دروازہ کھلا, ابھی میری والدہ نے صحیح معنی میں اوڑھنی بھی اپنے اوپر نہیں ڈالی تھی, سامنے آئی, آنے کے بعد میں نے کچھ کہا نہیں, میری والدہ نے کہا ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہے. میرے گھر پہنچنے سے پہلے پیارے آقا کی دعا قبول ہو گئی, میری والدہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی. اسی لیے تو میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں, ارے تم پیارے آقا کی شان دیکھنا چاہتے ہو, تم پیارے آقا کا مقام دیکھنا چاہتے ہو, تم ان کا مرتبہ دیکھنا چاہتے ہو, تم ان کے مختار ہونے کے نام دیکھنا چاہتے ہو, ارے پیارے آقا کی شان تو یہ ہے, ان کا مقام تو یہ ہے, جہاں رانی عطا کر دے, جہاں رانی عطا کر دے, بھاری جنت پھیلا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. یہ شان اللہ کے رسول کی. پتہ کیا چلا, دو کوالٹی حدیث کا بیان قرآن میں موجود, ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا. قرآن پاک ہدایت و ہدیٰ, قرآن پاک ہدایت وہ ان میں غلط حدیث صراط مستقیم, اللہ کے رسول کی ذات کی ہدایت. نمبر 3 وہ ہدیٰ و رحمہ, قرآن پاک رحمت ہے, قرآن پاک بلند آواز بس نہیں تقریر ختم ہوئی, 5 منٹ کا ٹائم بچا, 5 منٹ میں مکمل. قرآن پاک بلند آواز, قرآن پاک بلند آواز, قرآن پاک رحمت, قرآن پاک رحمت. اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. قرآن بھی رحمت, پیارے آقا کی ذات بھی, بلند آواز سے پیارے آقا کی ذات بھی, ہمارے سرکار کی ذات بھی, قرآن میں ہر
چیز کا بیان، اللہ کے رسول کو ہر چیز کا علم، قرآن ہدایت، پیارے آقا کی ذات ہدایت، قرآن رحمت، پیارے آقا کی ذات رحمت۔ دلیل کہاں سے؟ قرآن سے۔ دلیل کہاں سے؟ قرآن سے۔ ان تینوں کوالٹیوں کو آپ دیکھیں تو لگتا ہے سیم معاملہ، سیم۔ ہمیں جو کوالٹی قرآن کی قرآن میں، وہی کوالٹی قرآن میں ہمارے سرکار، جو کوالٹی قرآن میں قرآن کی وہی کوالٹی قرآن میں ہمارے سرکار کی، جو خوبی قرآن میں قرآن کی وہی خوبی قرآن میں ہمارے سرکار کی، جو صفت قرآن میں قرآن کی وہی صفت قرآن میں ہمارے سرکار کی۔ نمبر 1، ہر چیز کا علم قرآن میں، ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ قرآن رحمت، اللہ کے رسول کی ذات رحمت، قرآن ہدایت، اللہ کے رسول کی ذات ہدایت۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، قرآن پاک بشارت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن پاک خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اے محبوب ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ قرآن بھی خوشخبری اور پیارے آقا کی ذات بھی خوشخبری۔ ان 4 صفتوں میں جب آپ دیکھیں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جو کوالٹی قرآن میں قرآن کی وہی کوالٹی قرآن میں ہمارے سرکار کی۔ بہت ساری سی بات میں جو گنا سکتا ہوں، بس اسی پر تقریر ختم کر رہا ہوں، لیکن سنیں، قرآن میں ہر چیز کا علم، ہمارے سرکار کو ہر چیز کا علم، قرآن ہدایت، سرکار کی ذات ہدایت، قرآن رحمت، پیارے آقا کی ذات رحمت، قرآن بشارت، پیارے آقا کی ذات بھی بشارت۔ اور دلیل کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ بہت ساری سی باتیں جو میں دکھا سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن نازل ہونے کے اعتبار سے دنیا میں آخری کتاب قرآن، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آخری کتاب قرآن ہے تو آخری نبی ہمارے سرکار۔ میچ کر رہی کہ نہیں کوالٹی؟ کر رہی نا؟ ان کوالٹیوں کو، ان صفتوں کو دیکھنے کے بعد، ان خوبیوں کے دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ نہیں بلکہ کسی ایک چیز کے دونوں۔ جب قرآن کو آپ عقیدت کے ساتھ دیکھیں، وہی کوالٹی، جو کوالٹی قرآن میں قرآن کی وہی کوالٹی قرآن میں ہمارے سرکار کی۔ نتیجہ سن لے، تقریر ختم۔ ایسا لگتا ہے علماء کرام کی طرف، تو ایسا لگتا ہے کہ جو کوالٹی قرآن میں قرآن کی وہی کوالٹی قرآن میں ہمارے سرکار کی، جو خوبی قرآن میں قرآن کی وہی خوبی قرآن میں ہمارے سرکار کی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ نہیں بلکہ کسی ایک چیز کے دو نام۔ اور امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے پوچھا گیا کہ سرکار کا اخلاق کیسا تھا؟ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی، کانا خلقہ القرآن، اگر تم ان کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہو قرآن پڑھتے چلے جاؤ، ان کا اخلاق تمہیں نظر آئے گا۔ پتا کیا چلا؟ الگ الگ نہیں بلکہ کسی ایک چیز کے دو نام۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ سنیں اور اس کے بعد میری تقریر ختم ہو جائے کہ الگ الگ نہیں بلکہ دو چیز، الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی چیز کے دو نام، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ سنیں، کلام الہی، کلام الہی، اللہ کا کلام، کلام الہی جب الفاظ کے سانچے میں ڈھلا، کلام الہی جب الفاظ کے سانچے میں ڈھلا تو قرآن کی صورت میں ہم کو نظر آیا، اور وہی کلام الہی جب نور کے سانچے میں ڈھلا تو پیارے آقا کی ساتھ، وہی کلام الہی جب نور کے سانچے میں ڈھلا تو پیارے آقا کی ساتھ ہوتی میں نظر آئی۔ پتا کیا چلا؟ اب جو کوالٹی قرآن میں قرآن کی وہی کوالٹی قرآن میں ہمارے سرکار کی۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، شک کی کوئی گنجائش۔ اچھا کوئی آدمی آپ سے آ کر کے کہے کہ قرآن پاک میں یہ پارہ صحیح نہیں ہے تو مسلمان رہے گا؟ کوئی آ کر کہے یہ رکوع صحیح نہیں ہے تو مسلمان رہے گا؟ یہ آیت صحیح نہیں تو مسلمان رہے گا؟ یہ لفظ صحیح نہیں کہتے قرآن میں تو صحیح مسلمان رہے گا؟ ہمیں جو کوالٹی قرآن کی قرآن میں وہی کوالٹی قرآن میں ہماری سرکار کی، اور قرآن کا معاملہ ہے کہ لا ریب فیہ، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ان صفات کی روشنی میں، آیات قرآنیہ کی روشنی میں اگر قرآن لا ریب فیہ ہے تو پیارے آقا کی ذات بھی لا ریب فیہ، شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ اتنا تھا یہ تھا وہ تھا، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اگر قرآن کے الفاظ میں، قرآن کی آیات میں، قرآن کی صورتوں میں، قرآن کے پاروں میں اگر کوئی اعتراض کرے تو اسلام سے خارج، پیارے آقا کی ذات میں اگر اعتراض کرے، پیارے آقا کی ذات میں اعتراض کرے تو مسلمان رہے گا؟
وہ بھی فانی ہو جائے گا۔ حضرات گرامی سے یاد رکھیں اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ جو کوالٹی قرآن کی ہے وہی کوالٹی ہمارے سرکار اور ساری کی ساری دلیل قرآن میں موجود ہے، اور ان کوالٹیوں کو، ان خوبیوں کو اگر آپ اپنے سینوں میں بسائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان ضرور ہے، کیونکہ شان ہی بڑی گرامی ہے، بہت اعلیٰ شان ہے۔ حضرات گرامی وقت کافی ہو چکا، میں اپنا وقت ختم ہو چکا ہے، میں اپنی گفتگو کو اسی پر مکمل کرتا ہوں۔ اس کے آگے کی گفتگو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہوگی، اور دعا کیجیے کہ اللہ حضور صاحب سے زیادہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی آگے کے منصوبے ہیں اس میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، تمام لوگوں کو حضرت شیش پیغمبر کے فیضان سے مالامال فرمائے۔ استغفر اللہ، مل کر پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔